اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, dear students of class 7th and 8th. I welcome you all in my video classes. By the grace of Almighty Allah, I am Mushtaq Ahmed Mir, teacher at Government UPS Shalibata, Maninga. پیارے بچوں، جو آج ہم سبق پڑھنے یا سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو گرامر، جس کا عنوان ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام. بچوں، یعنی کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنے اقسام ہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 اسم نکرہ اور نمبر 2 اسم معرفہ. چلو بچوں، ہم اب دیکھتے ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کس کو کہتے ہیں. یعنی پہلے اسم نکرہ، وہ اسم جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائے انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلا کرسی، عورت، دریاو اور شہر. لڑکی گانا گا رہی ہے، یعنی اس جملے میں لڑکی اسم نکرہ ہے. قلم میز پر رکھا ہے، میں نے ایک کتاب خریدی. یعنی قلم اس میں اسم نکرہ ہے اور تیسرے جملے میں کتاب اسم نکرہ ہے. چلو بچوں، اب دوسرا ہے اسم معرفہ. ایسے اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے لیے بولے جائیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں. مثلا قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، یعنی اس جملے میں کون اسم معرفہ ہے، یعنی قرآن مجید. اسی طرح دوسرا جملہ ہے محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں. یہ جو محمد علی جناح تھا وہ کیا تھا؟ رہنما تھا. یعنی محمد علی جناح اس میں اسم معرفہ ہے. مینار پاکستان آزادی کا نشان ہے، یعنی مینار پاکستان وہ اسم معرفہ ہے. ہاں بچوں، اب ہے اسم کی اقسام، یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام. یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں. بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، یعنی 3. کون کون ہے؟ پہلا اسم مصدر، دوسرا اسم جامد، تیسرا اسم مشق. ہاں بچوں، اسم مصدر کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجئے. وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت الفاظ بنائے جا سکیں. مثلا پڑھنا سے بنائے گئے الفاظ پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتے، پڑھتی. کھانے سے بنائے گئے الفاظ کھاؤ، کھائی، کھائے، کھاتے، کھاتی. لکھتا سے بنائے گئے الفاظ لکھ، لو، لی، لے، لکھتے، لکھتی، یعنی وغیرہ. ہاں بچوں، اب ہے دوسرا اسم جامد. اسم جامد وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے. مثلا میز، کاپی، دوات. ہاں بچوں، اسی طرح تیسرا ہے اسم مشق. یعنی اسم مشق ہے. یعنی اسم مشق کس کو کہتے ہیں؟ سن لیجیے بچوں. ایسا لفظ یا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے
پیچھے ایک مادہ مصدر بھی موجود ہو، اس کو اسم مشق کہتے ہیں۔ مثلاً لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ وغیرہ۔ ہم بچوں یہ تھا آج کے لیے، یعنی آج ہم نے جو اردو گرامر ہے اس میں ہم نے ایک تو ہم نے بچوں معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑھا، اور دوسرا پڑھا ہم نے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ یعنی آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں اور بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔